کل 29 اکتوبر بروز منگل شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کے خلاف مسلم بند کا اعلان جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کیا ہے، اور بہت ساری باتیں اس ایک ہفتہ پہلے یہ ڈیسیشن لیا گیا اور ایک ہفتے سے کیمپین چل رہی ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ تلنگانہ کے شمال اور جنوب اور پھر اس کے ساتھ مشرقی تلنگانہ کے سارے علاقوں سے جو اطلاع جو فیڈ بیک ہے کہ سب وہاں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹیز نے بند کا اعلان کیا، جس میں تمام علماء بھی شامل ہیں اور مشائخین بھی شامل ہیں۔ اور حیدرآباد میں گزشتہ ایک ہفتے سے یہ کیمپین چل رہی ہے، مختلف مارکیٹ ایسوسیشن سے، اسکول ایڈمنسٹریشن سے، اور پھر مختلف واک آف لائف کے جو ایسوسیشنس ہیں ان سے مستقل سمجھے کے رابطے میں ہم ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ بہت اچھا رسپانس ہے ابھی تک۔ اور یہ بند کسی جماعت کا، کسی تحریک کا، کسی فرد یا شخصیت کا بند نہیں ہے، بلکہ یہ بند امت مسلمہ کا بند ہے۔ جتنی جماعتیں ہیں، مشائخین ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، سب اس بند میں شامل ہوں، کیونکہ رسول سب کے ہیں۔ مسلکوں میں رسول کو بانٹا نہیں جا سکتا، جماعتی عصبیتوں میں رسول کو بانٹا نہیں جا سکتا۔ تو نہ یہ جماعتی عصبیتوں کا مسئلہ ہے، نہ یہ مسلکوں کا مسئلہ ہے۔ اور اس سلسلے میں بارہا یہ بات ہماری طرف سے بہت واضح گئی ہے کہ آپ اپنا بینر لگا کر اعلان کر لیں، آپ اپنی طرف سے اعلان کر لیں۔ بہت سے سمجھیے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ ایک مہینے کے بعد پھر اس ایشو کو کیوں ریز کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک مہینہ یا پھر سمجھیے کیا وقت گزرا ہے اس کا سوال نہیں ہے۔ ہم انتظار کر رہے تھے کہ کوئی اقدامات مرکزی حکومت یا وہاں کی ریاستی حکومت یا ملک بھر میں جو ایف آئی آر ہوئے ہیں وہ ایف آئی آر کے مطابق کوئی نہ کوئی اقدامات ہوں گے، اور پھر ہمارا انٹینشن یہ تھا کہ کوئی بھی جماعت اس ایشو کو لے کر آگے بڑھے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت سیریس مسئلہ ہے۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ گستاخ نے جو زبان استعمال کی ہے، یہ بات کمشنر آف پولیس کو، پھر ڈپٹی کمشنر آف پولیس، ایڈیشنل کمشنرز آف پولیس اور مختلف پولیس کے عہدیدار دفتر آتے رہے ان ایام میں، ان کو میں بہت واضح کیا کہ وہ لوگ جو مکے میں رسول کے دشمن تھے، جو رسول سے سمجھیے کہ مختلف جنگیں کیے ہیں، وہ بھی اس قسم کی لینگویج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے استعمال نہیں کیے جو لینگویج ہندوستان کے اس ملعون نے استعمال کیا۔ تو یہ خالی سطحی جملہ ناقابل قبول ہے، ناقابل برداشت ہے۔ ہم یہاں اس ملک میں رہتے ہیں، ایک دستور ہے، دستور کے تحت اس کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ آنکھ بند کر کے مسلمان اس پر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ یہ سمجھیے کہ بند کا بنیادی مقصد ہے۔ بند کا مقصد کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینا یا کسی کو نیچے دکھانا نہیں ہے، اور ہم مکمل جیک غیر سیاسی طور پر کام کرتی ہے۔ جیک کوئی سیاسی نہیں ہے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ موجود ہیں۔ اس میں کانگریس بھی ہے، اس میں بی آر ایس بھی ہے، اس میں سی پی آئی بھی ہے، اس میں آواز بھی ہے، انصاف بھی ہے، ایم بی ٹی بھی ہے اس میں۔ تو جیک ایک نان پولیٹیکل فورم ہے مسلمانوں کا، اور یہ نان پولیٹیکل فورم این آر سی پر اور پھر مکہ مسجد کے آپ کے سیکریٹریٹ کی مساجد کے مسئلے پر اس سمجھیے کہ جیک نے بڑی کامیاب جدوجہد کی ہے۔ تو یہ کوئی سیاسی سمجھیے ایڈوانٹیج کے لیے نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ صاحب اس سے کوئی سیاسی ہوں گے، خدا نخواستہ
ہماری خبریں کالی ہو جائیں اگر ہم اس کو سیاست کے رخ سے دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو ایمان کے رخ سے دیکھ رہے ہیں، بہت کلیئر. اور مسلمانوں کو بھی اس مسئلے کو ایمان کے رخ سے دیکھنا چاہیے، اس کو جماعتی عصبیت کے تحت نہیں دیکھنا چاہیے. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ کل جو بند ہے وہ بند سمجھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مسلمان اپنا ایک احتجاج اس ملعون کی گرفتاری کے لیے درج کرائیں گے انشاءاللہ العزیز. اور اس بند کے لیے ہم سمجھیے کہ نوجوانوں سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ کوئی ٹولیوں کی شکل میں آپ سمجھیے موٹر سائیکل لے کر اسٹنٹ کرتے ہوئے نہ پھریں، اور کوئی گروپ نکل کر کسی کو بائی فورس بند کرانے کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے. یہ دلوں کا سودا ہے، یہ عشق رسول کا سودا ہے. یہ سمجھیے کہ صاحب ہماری شفاعت مرنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے ہوگی. اور لوگ جب سمجھیے حشر کے میدان میں جن کی زبانیں باہر آ جائیں گی پانی کی پیاس کی وجہ سے، التش التش کے نعرے لگائیں گے، تو حوض کوثر کا پانی ہی ان کی پیاس کو بجھائے گا. اور حوض کوثر کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مسئلہ رسول سے محبت کا، عشق کا ہے. اب ہم جان لٹا دیں گے، مال لٹا دیں گے، نعرے بہت لگتے ہیں، لیکن چند گھنٹوں کے کاروبار کو بند کرنے کا مسئلہ ہے، اور اس میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے.